جی، تو ہم بات کریں ایمان بالغیب کی، کہ ایک ایمان بالغیب رکھنے والا شخص جو ہے وہ کبھی تنہا نہیں فیل کر سکتا، کبھی ہوپ لیس نہیں فیل کر سکتا، کبھی وہ ڈپریس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ نے اسے اللہ کے ہونے کا یقین ہے، اسے پتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسے پتا ہے کہ اگر وہ شکر کرے گا تو اللہ اس کی نعمت بڑھا دیں گے، اسے پتا ہے کہ اگر وہ اکیلا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہیں، اسے اللہ کے ہونے کا کامل یقین ہے۔ تو ایمان بالغیب اگر آپ کو تنہا نہیں فیل کرنے دیتا، آپ کو ڈپریس نہیں ہونے دیتا، اس کا مطلب ہے ایمان بالغیب آپ کے عمل میں ڈھل گیا۔ ایمان بالغیب اگر آپ کو کانشیس بنا دیتا ہے آپ کے اعمال کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے عمل میں ڈھل گیا، آپ کی سوچ میں ڈھل گیا، آپ کی اگر اللہ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہے، فار ایگزامپل آپ اپنی کسی بیسٹ فرینڈ سے باتیں کر رہی کال پر اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ سوچتے ہیں اور آپ کو باتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو پتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن آپ کہتی بس ایک بات اور، بس ایک بات اور، اسی طرح نماز کا جو ٹائم ہے وہ آخر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ کی پریفرنس کیا تھی، آپ کی پریورٹی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نہیں تھے، وہ دوست تھی۔ اگر آپ کو یہ ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ نماز کا وقت ہو گیا، میں نے پہلے نماز پڑھنی ہے پھر میں باتیں کروں گی، ٹھیک ہے، تو آپ دوست کو اللہ حافظ کہہ کے آپ اس دوست کو آپ کیا کریں گے، آپ اپنی اس دوست کو اللہ حافظ کہیں گی اور پہلے نماز پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جب وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے، جب فار ایگزامپل آپ گرلز ہیں، آپ حجاب سٹارٹ کرتی ہیں، اب آپ کی دوستیں اور فیملی والے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا تم ماسی بنی ہوئی ہو، ہمارے سامنے بھی اب پردہ کرنا شروع کر دو گے، ہمارے سامنے بھی اب سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دو گے، تو آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اب آپ نے کیا سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ جی انہوں نے مجھے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں تو اب میں یہ چیز چھوڑ دوں، نہیں، آپ نے اس بات پر خوش ہونا ہے کہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ مذاق تو انبیاء کرام کا بھی اڑایا گیا تھا، تو مجھے ان چیلنجز کا سامنا ہے جن چیلنجز کا سامنا انبیاء کرام کو تھا۔ اللہ نے انبیاء کرام کو اپنے قریب ہونے کے لیے جو اپرچونٹی دی تھی، اللہ مجھے بھی وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں۔ تو ایمان بالغیب نے کیا کیا، ایک ان سین ریالٹی آپ کو دکھائی جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی۔ دوسرے کیا کہیں گے، فار ایگزامپل آپ اگر اپنے کسی دوست کو بتاتی ہیں کہ میری فیملی والے میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے، چھوڑو، وہ ہمدردی کا اظہار کریں گی دوستیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ وہ، لیکن ان کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن چیلنجز کا سامنا انبیاء کرام نے کیا تھا، آپ کو ان مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں، تو انبیاء کرام کا بھی لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو بھی باتیں کیا کرتے تھے، تو آپ ان چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اس راستے سے گزر رہے ہیں جس راستے پر انبیاء کرام تھے، تو یہ تو فضیلت کی بات ہے اور یہ تو اللہ کے قریب ہونے کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ تو ایمان بالغیب نے آپ کو ایک بہت خوبصورت پرسپیکٹو دکھایا، برائٹ سائڈ آف ایوری پکچر۔ ایمان بالغیب کبھی بھی آپ کو ڈارک سائڈ نہیں دکھائے، وہ ہمیشہ آپ کو ہر سچویشن میں، چاہے وہ پین ہی کی سچویشن ہے، اس میں بھی آپ کو برائٹ سائڈ دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ جب پیغمبر تھے، تمام جتنے بھی پیغمبر اب تک نازل ہوئے ہیں، وہ تمام پیغمبر اور ان کے ساتھی ہمیشہ مائنورٹی رہے ہیں۔ صحابہ کرام اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے مقابلے میں مائنورٹی تھے، 313 تھے بدر کی جنگ میں، اور وہ کتنے تھے، 999 آلموسٹ، کفار مکہ 1000 تقریباً 1000 تھے، 3 گنا زیادہ تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام جیتے، کیوں؟ اللہ کے ساتھ کا یقین تھا، ایمان بالغیب تھا۔ تو کبھی بھی اس بات پر پریشان نہیں ہونا، ایمان بالغیب آپ کو اس بات پر افسردہ نہیں ہونے دیتا کہ آپ تو اکیلے یہ کام کر رہے ہیں،
آپ کی ساری کلاس جو ہے وہ کانسرٹ میں جا رہی ہے اور آپ نہیں جا رہے. ایمان بالغیب یہ ڈارک سائڈ نہیں دکھائے گا, آپ کو اس بات پر سیڈ نہیں ہونے دے گا, وہ آپ کو اس بات پر خوش رکھے گا کہ اچھا سارے ایک برائی کے کام کی طرف جائے, شکر ہے اللہ نے مجھے اس برائی کے کام سے بچا لیے, شکر ہے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں غلط اور صحیح کو سمجھ سکتی ہوں, شکر ہے اللہ نے میرے پہ یہ رحمت کی ہے کہ مجھے گناہ کے کاموں سے بچا کر نیکی کے کام پر لگا دیا. تو ایمان بالغیب آپ کے سوچنے سمجھنے کا پرسپیکٹیو چینج کر دیتا ہے. اگر آپ مائنورٹی میں ہیں, فار ایگزامپل آپ اسکول کالج کی کلاس دیکھیں تو 60+ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, اور آپ یہی ایک قرآن کلاس دیکھتے ہیں تو یو آر 12 اسٹوڈینٹس ہیئر. تو اب آپ یہ سوچیں کہ ہم تو اتنے سے ہیں, اب ہم اتنے سے کیا کریں گے؟ نو نیور, کبھی بھی یہ نہ سوچے. آپ اس بات پر شکر کریں کہ نہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مائنورٹیز تھے اور اللہ نے ان کو کیسی فتح عطا کی. تو ہم اگر مائنورٹی ہیں تو ہم اپنے نبی کی طریقے پر چل رہے ہیں, ہمیں تو ان جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. جب میں نے اوسول آرگنائزیشن سٹارٹ کی تھی آلموسٹ 2-3 منتھس پہلے, میں تھی اور میرے ساتھ عائشہ تھی, ہم 2 لوگ تھے. اس کے علاوہ میرے پاس اپنی ٹیم کے لیے اور کوئی بھی پرسن نہیں تھا, لٹرلی کوئی بھی نہیں تھا جب میں نے یہ سٹارٹ کی. اور اب الحمدللہ ہماری جو آفیشیل ٹیم ہے اس میں 30+ لوگ ہیں. آفٹر 2 منتھس اس میں 30+ لوگ ہیں, اور آپ یقین کریں وہ 30+ 10,000 بندوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں. ایک بندہ 3 کورسز کروا رہا ہے, ایک بندہ 40 لوگوں کا لیسن سنتا ہے, 20 لوگوں کا لیسن سنتا ہے اور اف تک نہیں کرتا. ایک بندے اپنی یونیورسٹی اپنی جاب کے علاوہ وہ ٹائم دیتے اور والنٹریلی ٹائم دیتے. اس کے اگزامپل دینے کا مقصد کہ اگر میں یہ سوچتی, اگر اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں, شیطان میرے ذہن میں یہ ڈال دیتا کہ تم دو کیا کرو گے, کیا اتنا کچھ ہو پاتا؟ اب ہمارے اگر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ کو کام کی نوعیت کا اندازہ ہو, ہمارا ایاک نستعین کا دعاؤں کا کورس ایک کمپلیٹ ہوا, سورہ الحجرات سورۃ الواقعہ کا کورس کمپلیٹ ہوا, ہمارا بیسک تجوید کا کورس سٹارٹ ہوا, سنہ کا کورس سٹارٹ ہوا. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے ہم نے تقریباً 2-3 لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا, اور ابھی انشاءاللہ 1-2 کو اور ہمارا پلان ہے ڈونیشنز کے ذریعے ہیلپ آؤٹ کرنے کا. ہاں, اور کڈس کا جو تربیہ کڈس کا جو کورس ہے اس میں بھی الحمدللہ تقریباً 20+ اسٹوڈینٹس ہیں, جو بچے جو تجوید پڑھ رہے ہیں. پھر انہینسنگ پاورز کے نام سے ہمارا جو ایکٹیویٹیز کا گروپ ہے اس میں بھی آلموسٹ 25 اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے 11-12 اسٹوڈینٹ ہیں جو تفسیر پڑھ رہے ہیں, اور تجوید کے الحمدللہ 40+ اسٹوڈینٹس ہیں. تو اگر ہم یہ سوچ لیتے کہ ہم یہ کیسے کریں گے 2 لوگ, تو کیا اتنے سارے کام ہو پاتے؟ اس کے علاوہ انسٹاگرام کا پیج ہے, فیس بک کا ہے, یوٹیوب کے الحمدللہ ماشاءاللہ سے 200+ سبسکرائبرز ہو گئے. ہم یہ سوچتے کہ 2 لوگ کیسے کر لیں, تو کیا ہوا, وہ لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا, 1 2 3 4 5 6 7 8, اور اب الحمدللہ 30+ پہ ہیں. اور وہ 30+ سے بھی اللہ اتنا کام لے رہے ہیں جتنا ایک پورا انسٹیٹیوشن, ایک پراپر ادارہ جتنا کام کرتا ہے. تو بات کوانٹٹی کی نہیں ہے, بات کوالٹی کی ہے. آپ کی کوانٹٹی بالکل اس بات سے کبھی نہ گھبرایا کرے کہ ہم تھوڑے سے, یا پورے کالج میں یا پوری کلاس میں صرف میں ہی ہوں جو حجاب کرتی ہوں. باقی ساری لڑکیاں جو ہیں وہ کالج میں نماز کے ٹائم کلاس دے رہی ہوتی ہیں, اور میں اٹھ کے کلاس سے تو نماز پڑھنے چلی جاؤں. نو, آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ مائنورٹی میں ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما یؤمنون. کم ہیں جو ایمان لاتے, کم ہیں جو شکر کرتے, کم ہیں جو نصیحت پکڑتے. تو اسلام میں نے پہلی بھی یہ بات کی تھی کہ اسلام میں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں, اسلام ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں دیتا.
اسلام میں تھوڑے لوگ رائٹ پر ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام لوگوں کو اسلام لانا، اسلام پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، بینگ مسلم بھی مشکل لگتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، دنیا کی اٹریکشنز ان کو بہت زیادہ اپنے اندر انڈلج کر لیتے ہیں، اس میں غرق ہو جاتے ہیں، اور دین کی طرف آنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے. تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو مار کے اس دین کی طرف آتے ہیں. فار ایگزامپل گانا آپ کو بہت پسند ہے، یوٹیوب سکرول کرتے ہوئے آ گیا، لٹرلی اٹ ہیپنس، ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از، آئی کین امیجن. اور میرا خیال ہے آپ اس چیز کو اس طرح سے امیجن نہیں کر سکتے جس طرح سے اس چیز کو میں نے فیل کی ہے. یہ کتنا مشکل ہوتا ہے. سم ٹائمس آپ اس کو ٹچ کر دیتے ہیں اور آپ پہلی ایک دو لائن سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں سننا، اور وہ اسی کشمکش میں آپ ایک دو لائنیں سن بھی لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہو تو اللہ کی توفیق سے، اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہو تو آپ بیک کا بٹن فوراً پش کرتے ہیں ایک دو لائنیں سننے کے بعد. اسٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے، اسٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آدھا پہلے پورا سنتے ہیں، پھر آپ کے دل میں آپ کو ریگریٹ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے، یہ میں نے کیا کیا، یہ مجھے نہیں کرنا، اچھا اللہ تعالیٰ اس بار معاف کر دیں، آئندہ انشاءاللہ نہیں. اگلی دفعہ پھر آ جاتا ہے وہ یوٹیوب کو. اصل میں جو یہ جتنی بھی گوگل کی یہ چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے مائنڈ کو پڑھ لیتی ہے. ڈو یو نو دیٹ فیکٹ؟ آپ ایک چیز کے بارے میں مسلسل بات کریں، آپ یوٹیوب کھولیں گے یا فیس بک کھولیں گے، وہی چیز آ رہی ہوگی. تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ گوگل اور یہ آپ کے موبائل ڈیوائسز، یہ آپ کے مائنڈ کی تھنکنگ کو اور آپ کی اسپوکن کو کیپچر کرتی ہیں. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں گے. تو اب کیا ہوا جی، اگلی دفعہ وہ پھر آ گیا سامنے جناب. اب آپ نے کیا کیا، لگایا، آدھا سنا، پھر آپ کو ایک دم یاد آیا اوفو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے پرومس کیا تھا، فوراً بیک گئے. اب اگلی دفعہ آپ نے وہ بھی نہیں سننا، ٹھیک ہے، اگلی دفعہ پھر وہ آ گیا. اب آپ نے پھر، کیونکہ یہ میوزک جو ہے نا، یہ میں کہتی ہوں بیر سے بھی برا نشہ، بیر سے بھی برا لٹرلی. پھر اگلی دفعہ آیا، پھر آپ نے ٹچ کیا، پھر اس نے ایک دو بول گائے ہی تھے کہ آپ کو یاد آئے کہ آپ نے پھر بیک، پھر آپ نے وہ گانا، آپ نے ڈونٹ ریکمینڈ چینل، ناٹ انٹرسٹڈ کر دیا اس کو، اور اس کو یوٹیوب کو گولا مارا کہ آئندہ سے مجھے یہ چینل ریکمینڈ نہیں کرنا تم نے. پھر اگلی دفعہ بھی جب وہ آیا کبھی عرصے بعد، تب بھی آپ نے ٹچ کیے بغیر ڈونٹ ریکمینڈ دس چینل. تو یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. جتنا زیادہ آپ قرآن کے ساتھ ریلیشن جوڑتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوتی جائے گی، آپ کانشیس ہوتے جائیں گے. تو چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہیں، ایک دم نہیں ٹھیک ہوتی. لہٰذا یہ سوچنا کہ میں تو بس اکیلی ہوں یا میرا تو بس اتنا سا عمل ہے، نو نو، کوشش لگے رہے. میری ٹیچر ہے، وہ کہتی ہوتی تھی لگے رہے، جتنا ہو سکے اسٹک ہو جائے، جڑ جائیں، چپک جائیں، لیکن چھوڑے نا. وہ ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میرا خیال ہے قول ہے کہ اگر تم سے دین کے راستے پر بھاگ سکو تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو کرال کرو، لیکن چلتے رہو. اور بیبی سٹیپس آپ لیتے ہیں تبھی آپ کسی بڑے سٹیپ کو اٹھانے کے قابل ہو جاتے. تو کبھی بھی اپنے عمل کے چھوٹا ہونے پر یا اپنی تعداد کے تھوڑا ہونے پر مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کی کوالٹی، فار ایگزامپل آپ کے پاس 30 روپے ہیں، اب آپ نے کینٹین سے بھی کچھ لینا ہے اور اب ایک فقیر بھی رستے میں آ گیا اشارے پر. اب آپ کیا سوچیں گے، اب میں کیا اس کو 10 روپے دوں، بیچارے کا 10 روپے سے کیا بننا ہے، وہی میں نے 30 روپے کا سموسا کھا لینا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں اگر اخلاص نیت کے ساتھ یہ 10 روپے بھی دوں گی، شاید اس فقیر کے لیے وہ اتنے میٹر نہ کرتے ہو، لیکن پتہ نہیں اللہ کو وہ اخلاص آپ کا کتنا پسند آ جائے. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف گھر کا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا. ایک مسلمان صحابی تھے جنہوں نے ساری رات ایک یہودی کی مزدوری کی، کنویں سے پانی نکالنے پر اس کی مزدوری کی، اور ان کو کچھ کھجوریں میرا مزدوری کے عوض ملی. انہوں نے وہ کھجوریں ہی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اٹھا کر تمام مال کے سب سے اوپر رکھا. جس شخص کے پاس ہے ہی 10 روپے, اس میں سے وہ اگر 2 روپے کسی کو دیتا ہے تو وہ 2 روپے لینے والے کے لیے میٹر نہیں کرتے, لیکن جس نے دیا اس کے لیے تو میٹر کرتے ہیں نا. اس لیے اللہ اس کی خلاص نیت پر اس کو بے پناہ اجر دیں گے. کبھی بھی اپنے کسی بھی عمل کے چھوٹا ہونے پر دل برداشتہ نہ, اپنے تعداد کے تھوڑا ہونے پر دل برداشتہ نہ ہو. آپ میں سے ایک جس کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے نا, وہ ایک ہی 1000 کے برابر ہوتا ہے, بلکہ 10,000 کے برابر ہوتا ہے, بلکہ کروڑ کے برابر ہوتا ہے ایک. اچھا جی, اب آپ ہم میں سے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں آئی وش کہ میں اس دور میں پیدا ہوئی ہوتی جب مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا بہت آسان تھا, جب بڑا ہی اچھا ایٹماسفیئر تھا, اور ہمیں پردہ کرنا مشکل نہیں تھا, ہمارے گانوں کا کوئی اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, اور جی بڑا آسان تھا, کاش میں اس دور میں پیدا ہوئی ہوتی. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس دور کے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کا موقع اتنا نہیں تھا جتنا آپ کے پاس ہے, کیونکہ آپ کو زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کے لیے دین پر عمل کرنا زیادہ مشکل ہے, آپ کے راستے میں زیادہ رکاوٹیں, اور ہرڈلز میکس یو مور سکسیسفل. جتنے زیادہ ہرڈلز کو آپ کراس کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ ہائی جمپ کرنا سیکھ جائیں گے, آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے گی. تو آپ کے پاس زیادہ چانس ہے, آپ کو اللہ نے اپنے قریب ہونے کا زیادہ موقع دیا. ان لوگوں کے لیے تو آسان تھا, آپ کے پاس زیادہ اچھے مواقع ہیں اللہ کو خوش کرنے کے. اگر ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ آج کل بڑا فتنوں کا دور ہے اور انسان جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکے, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب وہ دور ہے جب اللہ کے قریب ہونا بھی آسان ہے. فار ایگزامپل ایک لیپ ٹاپ ہی ہے یا یہ تو بالکل بھی نہ سوچے کہ اگر آپ کسی انسان کی باتوں کی وجہ سے کوئی بھی نیک کام کرنا کبھی بھی نہ چھوڑے, کبھی بھی نہ چھوڑے. اب کوئی آپ کو کہتا ہے آپ تجوید نہیں سیکھ سکتی, سو واٹ, کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ آپ اس کو کہیں کہ اچھا اگر میں نہیں بھی سیکھ سکتی نا, میں اگر کوشش کرتی رہوں گی تو اللہ تعالیٰ میرے اٹک کر پڑھنے پر مجھے 2 گنا اجر دیں گے. اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ شخص جو اٹک کر پڑے گا, جس سے صحیح نہیں پڑھا جاتا, تو میں اس کو 2 گنا اجر دوں گا. تو آپ مجھے 2 گنا اجر ہی لینے دیں, میں کوشش تو کرتی رہوں نا. تو کبھی بھی کسی انسان کی باتوں میں آ کر, انسان جو خود غلام ہے, غلام کی باتوں میں آ کر آپ بادشاہ کو پلیز کرنے, ماسٹر کو پلیز کرنے کا کام نہ چھوڑیں, کبھی بھی نہ چھوڑیں. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے جو ہم میں سے اکثر کر جاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اپنی کریج خود بنے, اپنی ہمت خود بنے, آپ خود اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کریں. لوگوں کا کام ہی کیے, وہ اگر آپ ٹی شرٹ اور جینز پہن کر باہر نکلیں گے تو وہ کہیں گے کتنی یہ بےہودہ سی لڑکی ہے. اگر آپ نقاب کر کے اس کو کیا ہو گیا, تو لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ غلاموں کو خوش, پہلے دن ہم نے بات کی تھی, ہم نے غلام کو خوش کرنے کے بجائے ماسٹر کو خوش کرنا, تو ہم نے غلاموں کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دی. اگر وہ آپ کو ان کی باتیں آپ کا حوصلہ توڑ رہی ہیں, سو وٹ, آپ کیوں ان کو بادر کریں, آپ کیوں اس بات کو بادر کریں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان دوری کا سبب ہے. کیوں؟ میں اور میری فرینڈ, ہم لوگ جو ہیں, اچھا ہماری فرینڈشپ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں ایگزامپلری, الحمدللہ ایگزامپلری فرینڈشپ بھی ہے, اور ہم دونوں لڑتے بھی بہت ہیں. لیکن جہاں پر جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جو ہم دونوں کو لگتا ہے کہ یہ ہم دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے دل میں بات پیدا کرنے کا سبب بنے گی, یا ایک دوسرے کے دل میں ہمارے کوئی گرہ آ جائے گی, تو ہم وہ بات کو سمپل ورڈ 3 لفظ استعمال کرتے ہیں, لیٹ اٹ گو. اور اس لیٹ اٹ گو کے بعد کچھ بلیو کہ اس لیٹ اٹ گو کے بعد ہمارے درمیان وہ بات ایسے ہوتی جیسے کبھی ہوئی نہیں. اور اسی لیے الحمدللہ اتنی ایگزامپلری فرینڈشپ ہو اب تک, الحمدللہ. اور انشاءاللہ بات بتانے کا مقصد یہ
کہ وہ بات جو آپ کو اللہ سے دور کرے آپ اس بات کو بودر کرنا چھوڑ، آپ اس بات پر کام دھرنے چھوڑ، آپ اس راستے سے ہی دور ہٹ جائیں۔ اچھا جی، آگے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر الذین یؤمنون بالغیب کے بعد کہا ویقیمون الصلاۃ، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب آپ کے پاس ایمان آ چکا ہے، الحمدللہ ایمان بالغیب آپ کا اسٹرانگ ہے۔ اب اس ایمان کو ریفریش رکھنے کے لیے الصلاۃ بہت ضروری۔ صلاح کا ورڈ صلہ سے نکلا ہے، صاد لام ہے، وصل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اردو ہماری اردو پوئٹری میں، اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے، وصال یار، ملنا، کنیکشن، رابطہ، تعلق۔ تو صلاح کا لفظ جو ہے نا وہ صلہ سے نکلا، جس کا مطلب ہوتا ہے رابطہ، تعلق، کنیکشن آپ کا اللہ سے۔ تو صلاح از اے کنیکشن بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی۔ نماز کنیکشن ڈیولپ کرتی ہے آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اور نماز آپ کے ایمان بالغیب کو نورش کرتی ہے، گرو کرواتی ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا یقیمون الصلاۃ، یقیمون اقامہ سے نکلا ہے، ایک پلر جو کبھی نہیں گرتا۔ اچھا، اقامہ، قامہ کھڑے ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور اقامہ ہوتا ہے کسی کو کھڑا کرنا۔ قاف الف قاف میم ہے کھڑا ہونا، اور الف قاف الف قاف میم ہے اقامہ کسی کو کھڑا کرنا۔ آپ دیکھیں اگر آپ نے کبھی مسجد میں نماز پڑھی ہو، یا جیسے تراویح رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھا ہو، تو باجماعت نماز فرض کے شروع ہونے سے پہلے اقامہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس میں آتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس کو اقامہ بولتے ہیں۔ اس اقامہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اقامہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کہ اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ورڈ یوز کیا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ورڈ یہ ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اقامہ کب بولی جاتی ہے؟ جب آپ انڈیویجولی نماز پڑھتے ہیں، کیا تب اقامت بولی جاتی ہے؟ نہیں، جب آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اقامت تب بولی جاتی ہے۔ ایکچولی یہ مردوں کے لیے، عورتیں بھی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عورتوں پر اس طرح سے فرض نہیں ہے باجماعت نماز جس طرح سے مردوں پر ہے۔ تو یہاں سے کیا بات ثابت ہوئی کہ مردوں کے لیے نماز ہے ہی کلیکٹیو، باجماعت، مجبوری کے تحت آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان ایکچوئل مردوں کے لیے اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں جب ایک مسجد میں انسان کی روح کی فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ اور طرح کی ہوتی ہے بنسبت آپ اکیلے نماز پڑھیں۔ وہ ایک پورا ایٹماسفیئر، رمضان میں جب آپ تراویح پڑھتے ہیں تو ایک ماحول ہی اور ہوتا ہے، آپ کے ایمان کا لیول بہت اپ ہو جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کلوز فیل ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم مسجد میں گئی تھی تو میرا دل کانپ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے نیچے گر جانا ہے، اس قدر وہ روب اور خوف کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس جو اتنا زیادہ وہ۔ بہت سارے لوگ جو فرسٹ ٹائم مسجد میں جاتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو باجماعت نماز جو ہے وہ آپ کے ایمان کو نورش کرنے کا سبب ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب کیا جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی قائم کون سی چیز کی جاتی ہے؟ ایک پلر جو ہے تو قائم کیا جاتا ہے، برک بائی برک 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 اس کے اوپر رکھی جاتی ہے، اور وہ ایک سالڈ پلر ہوتا ہے جو کھڑا کیا جاتا ہے۔ یعنی نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی اس میں گیپ نہیں دیتے۔ آپ نے پلر دیکھا ہے نا، اس میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، اگر کوئی گیپ ہو تو چھت اس پر کھڑی نہ رہ سکے، چھت گر جائے۔ تو بغیر کسی گیپ کے تسلسل کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، درمیان میں اسے قائم رکھتے ہیں نماز کے سیکوینس کو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ نہیں کہ فجر چھوڑ دی بڑی نیند آئی ہوئی تھی، عشاء چھوڑ دی بڑے تھکے ہوئے تھے، ظہر چھوڑ دی یونیورسٹی سے آئے تھے، عصر چھوڑ دی ابھی نا ٹیوشن کا ٹائم، اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا، مغرب چھوڑ دی رستے میں تھے۔ یہ سین نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو آپ کا کنیکشن آپ کے اللہ سے نماز کے ذریعے ہے۔
تو اپنی نمازوں کو ذرا چیک کیجیے گا کہ ہمارا کنیکشن اللہ سے کیسا ہے، اور کیا نماز واقعی ہمارے ایمان بالغیب کو بڑھانے کا سبب ہے یا نہیں. کیونکہ ہم ڈے فرسٹ پہ یا ڈے سیکنڈ پہ میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ ایک مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، درمیان میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ اس کو پاز کرتے ہیں، جا کے 2 سجدے مارتے ہیں اور آ کے پھر مووی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا نماز نے آپ کے ایمان بالغیب کو نورش کیا؟ نہیں، کیونکہ آپ نے تو نماز ہی اس طریقے سے نہیں پڑھی، اس روح کے ساتھ نہیں پڑھی. آپ کا تو اللہ سے کنیکشن اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ آپ کو برائی سے رکتے. رائٹ. اب نیکسٹ جو ورڈ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے. اب رزق جو ہوتا ہے نا، ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو عطا کی، ہر شخص کا رزق دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی شخص کو اللہ نے مال بہت دی ہے، کسی شخص کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن صحت بہت اچھی دی ہے، کسی شخص کو اللہ نے دماغ بہت اچھا دیا، کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ. جی کوشچن آپ کا بالکل ایگزیکٹ ہے. نماز تو پڑھی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس نماز کا کیا فائدہ کہ جس کے بعد آپ نے پھر برا کام کیا. اللہ کو یاد کس طرح سے کیا؟ یہی تو بات ہے کہ آپ نے نماز میں کوشچن انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے نماز تو پڑھی تھی، اللہ کو یاد تو کیا تھا. بات دیکھیں، اگر آپ نے اللہ کو واقعتاً یاد کیا ہوتا، الحمد آپ کو اگر واقعتاً آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو آپ کو پتا ہوتا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں مووی دیکھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے لاریب آپ لیو کر دیں، لیکن آپ لیکچر یوٹیوب سے کمپلیٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوتا اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد چغلی کریں تو آپ کو پتا ہوتا ابھی میں نماز، اگر آپ نے واقعتاً اللہ کو اس میں یاد کیا ہوتا، اگر واقعتاً آپ نے روح کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی، تو آپ جب چغلی کرنے لگتی آپ کو یاد آ جاتا ابھی تو میں اللہ کو کہہ کے آئی ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے. یہی تو پرابلم ہے، ہم برائی کو برائی سمجھتے نہیں، ہم اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. جب ہم برائی کو برائی، اب وہی بات ہے نا، میں نے یؤمنون بالغیب میں جو بات کی تھی کہ باقی سارے لوگوں کے لیے وہ چیز میٹر نہیں کر رہی ہوتی، باقی سارے لوگوں کے لیے وہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا، باقی سب لوگوں کے لیے وہ چیز وہ اس کو بودر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اٹس اوکے دنیا ہے چلتا ہے. لیکن جو ایمان بالغیب رکھتا ہے اس کے لیے وہ چیز میٹر کر رہی ہوتی. بالکل، گناہ جو ہے وہ آپ کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے نیکیاں آپ کی گناہوں کو مٹا دیتی ہے اسی طرح گناہ آپ کی نیکیوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک ایمان بالغیب رکھنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، بے شک سب اس برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، کیونکہ قرآن ایکولز ٹو فرقان، فرق کرنے والا، سچ اور جھوٹ، غلط اور درست میں فرق کرتا ہے. جو شخص ایمان بالغیب رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ریلیشن مضبوط ہے، اگر ساری دنیا بھی ایک کام کر رہی ہے نا تو کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا. دجال جب آئے گا تو کیا ہوگا، وہ لوگوں کو اس کے ساتھ کہتے ہیں نا پانی بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اور وہ لوگ اس کو اتنی میجورٹی میں لوگ اس کو مانیں گے. لیکن اس وقت جس شخص کا ایمان بالغیب اسٹرانگیسٹ ہوگا وہ اس کو نہیں مانے گا. ایمان بالغیب، ساری بات ایمان بالغیب، اللہ کے ہونے کا یقین ہونا چاہیے، ساری بات اس کی. اچھا، تو اب میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارا سب کا رزق مختلف ہوتا ہے، اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا. تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ٹیلنٹ میں نے اس بندے کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے. انفاق کا مطلب ہوتا ہے the person who keeps spreading and spending and spending and spending، وہ شخص جو خرچ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. نافقہ کہتے ہیں ایک ایسے سوراخ کو جس کے 2 سرے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ ایک ایسی سیکرٹ ٹنل بنایا کرتے تھے. ٹنل کیا ہوتی ہے؟ سرنگ، اس کا 2 منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے نکل کے دوسری طرف. اب کیا ہے،
a hole with two opening, اس کو نافقہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر منافق کا جو لفظ ہے وہ بھی نفقہ سے ہی نکلا ہے, کیونکہ منافق کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں, دو آپشن ہوتے ہیں. انفاق کیا ہے؟ آپ نے اپنی صلاحیت خرچ کی. اب آپ نے جیسے آپ نے کسی کی جیب میں پیسے ڈال, آپ نے نہیں, اس کی بہت اچھی اگزامپل ہے, آپ بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں, سیو کرتے ہیں, سیونگز. اب آپ کے وہ جو پیسے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے 10,000 اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھوایا, اب آپ اس کو خرچ نہیں کر رہے, وہ آپ کا سیو ہے. اب جب مشکل وقت ہوگا آپ اس کو نکلوا لیں گے. رزق جو ہے, جو ایمان والے خرچ کرتے ہیں, اس کی ایگزامپل بھی ایسے, آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ فنڈ اللہ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. آپ نے وہ اپنے اکاؤنٹ میں سے اللہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. اب آپ جب آگے جائیں گے, ٹنل کے دوسرے کونے پر جائیں گے, تو آپ وہ واپس لے لیں گے. یعنی آپ دنیا سے نکل کر جب آخرت میں جائیں گے تو وہ جو آپ نے اللہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروایا تھا وہ آپ واپس لے لیں گے. یہ اللہ کا بینک ہے, اللہ تعالیٰ کا بینک ہے. اب آپ جب کسی پر اپنی صلاحیت خرچ کرتے ہیں, اپنا وقت خرچ کرتے ہیں, اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں یا کسی کچھ سمجھا رہے ہیں, اب آپ نے اس پر اپنی صلاحیت بھی خرچ کی, اپنا وقت بھی خرچ کیا. اب یہ جو وقت اور صلاحیت آپ نے خرچ کی, یہ آپ نے اللہ کو ڈپازٹ کروا دی. اور جب آپ آخرت میں جائیں گے اور آپ کی کوئی نیکی کم ہو رہی ہوگی, تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کروا دیں گے کہ یا اللہ وہ میں نے ایک دفعہ کی تھی, مجھے وہ واپس دے دی. تو وہ آپ کی اس نیکی کی کمی کو کمپنسیٹ کر دے. تو مشکل وقت کے لیے آپ نے اللہ کے اکاؤنٹ میں یہ رزق خرچ کرنا جمع کروا دیا. وہ چاہے آپ کا وقت ہے, آپ کی کوئی صلاحیت ہے اللہ کی راہ میں جو آپ لگا رہے ہیں. آج سب یہاں, اب آپ 8 سے 9 بجے کا ڈرامہ بھی تو دیکھ سکتے تھے جا کے, 9 سے 10 بجے, کوئی 11 بجے تک کوئی مووی دیکھ لیتے اچھی سے. لیکن آپ نے اپنا یہ وقت اللہ کو دیا, اللہ کے بینک میں جمع کروایا, اپنا بیسٹ ٹائم, اپنا فیوریٹ ٹائم اللہ کے بینک میں جمع کروایا. اب آپ جب قیامت والے دن جائیں گے تو آپ اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تب آپ کے بینک میں اپنا وقت جمع کروایا تھا, تو وہ میرا بیسٹ وقت تھا, اب آپ بھی مجھے اپنا بیسٹ دیں. آپ کے کہے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اب انسان رزق تب خرچ کر سکتا ہے جب اس کو 2 چیزوں کا یقین ہے. نمبر 1, ما نقص مال من صدقہ, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرومس کیا ہے, میں اگر صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے تو مجھ سے لے لے. صدقہ کرنے سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا, بلکہ آپ کے لیے اور زیادہ دروازے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. عقل کا صدقہ کیا ہے؟ ایک تو کہتے ہیں عقل کا صدقہ ہے کہ آپ جاہل کی بات کو اگنور کریں. کوئی آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہا ہے, اس کی بات کو اگنور کریں. کوئی آپ سے بحث کرنے کے موڈ میں, اس کی بات کو اچھے طریقے سے اگنور کریں. اچھے اگنور کرنے کا میں یہ مطلب نہیں کہ جا بولی جا, نہیں, اچھے طریقے سے اگنور کریں. یہ عقل کا صدقہ. اس کے علاوہ آپ اپنی عقل, کوئی اگر بے وقوف ہے آپ کے دوست, تھوڑی سی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی دوستیں تھوڑی سی بے وقوف, جن کو سمجھ نہیں آتی بات کی جلدی, آپ اس کو آپ بڑے چڑ رہے ہیں اور آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی, پھر بھی آپ پیشنس کے ساتھ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس کی اس معاملے میں رہنمائی کر دیتے ہیں کسی بھی شخص کی, وہ آپ نے عقل کا صدقہ دیا. ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں تو مسکرانا صدقہ ہے. آپ کسی کو اسمائل کر کے دیکھ دیتے ہیں, یہ صدقہ. آپ رستے میں سے پتھر ہٹا دیتے ہیں, وہ صدقہ. تو کوئی بھی چیز, ایفرٹ آپ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے, اور یہ صدقہ آپ کے مال میں کمی نہیں کرتا. مسکرانے سے آپ کی وقار میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے. کہے لگانے کی بات نہیں کری, مسکرانے کی بات کری. مال دینے سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی, بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو مال دیں گے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. پھر دوسری بات, جب آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ سوچا کریں کہ آپ اس شخص کو دے رہے ہیں, یہ سوچا کریں آپ اللہ کو دے رہے ہیں.
کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دینے والے کے جو لے رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے. آپ اگر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں یا اپنی ذہانت خرچ کر رہے ہیں, اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں, اپنی صلاحیت خرچ کر رہے ہیں, تو آپ اس شخص کے لیے نہیں, اس پارٹیکولر آرگنائزیشن, پارٹیکولر کمپٹیشن, پارٹیکولر پرسن کے لیے نہیں کر رہے, آپ اللہ کے لیے کر رہے. آپ سوچا کریں اگر آپ کسی کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں نا, تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بتا رہے ہیں, آپ اس شخص کے لیے نہیں بتا رہے, آپ اللہ کے لیے کر رہے, تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے سامنے اس طرح روبرو ہو کے بیٹھے اور ہم اللہ سے بات کریں. بالکل وہ صدقہ ہوگا اگر آپ روٹی میں سے کچھ حصہ پرندوں کے لیے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ صبح کو پانی کا پیالہ بھر کے اس نیت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ پرندے پیئیں گے, تو وہ بھی صدقہ. اب آپ دیکھیں یہاں پر ٹرم یوز ہوئی رزقناہم, رزق دیا ہم نے انہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو رزق ان کے پاس ہے, کہا رزق جو ہم نے انہیں دیا, جو میں نے دیا تمہیں. کیونکہ انسان کی نیچر ہے. اچھا اس کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کبھی بھی اپنے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلتے, بہت کم ہوتے ہیں کھیلتے ہیں اپنے کھلونوں کے ساتھ. ان کی عجیب نیچر ہوتی ہے بچوں کی. دیکھیے کوشچن ہے کہ پرندوں کو کھانا دینا بیسٹ ہے یا انسانوں کو. جو آپ نے کھانا پرندے کو دینا نا, وہ کھانا آپ انسان کو نہیں دے سکتے. اب جس مٹی کے پیالے میں آپ نے پانی ڈال کے کسی پرندے کے لیے رکھا ہے, اس کو تو نہیں پتا پرندے کو کہ یہ منرل واٹر ہے یا یہ سرکاری پانی ہے یا یہ کیچڑ کا پانی ہے. پرندے تو کیچڑ کے پانی میں سے بھی پی لیتے ہیں نا, تو وہ اس میں سے بھی پانی پی لیتے ہیں, کیچڑ کے پانی میں سے بھی. ان کو بس پانی چاہیے, نو میٹر کس بھی قسم کا پانی, بس زہریلا نہ ہو. تو لیکن کسی انسان کو آپ اس طرح کا پانی نہیں دے سکتے. اب جیسے آپ نے دودھ کی بات کی, تو obviously بلیوں کو بھی ضرورت ہے, اور وہ آنٹیوں کی, بلیوں کا تک کھانا ہی دودھ ہے, لیکن آنٹیوں کا کھانا تو دودھ نہیں ہے, ان کا تو کھانا اور. تو وہ کہیو ہاں, اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں یا 20 روپے ہیں, اب 20 روپے میں ایک نان ٹکی آ رہی ہے, اب ایک ڈاگی بھی بھوکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ایک انسان بھی آپ کو بھوکا نظر آ رہا ہے, پریفر کریں کہ انسان کو دے دیں. کیونکہ جو ڈاگی ہے وہ تو جو ڈاگی ہے وہ تو کوڑے میں منہ مار کے بھی اپنی خوراک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لے گا, لیکن اگر ایک انسان کوڑے میں سے ڈھونڈے گا تو وہ آپ سے پوچھ ہوگی. اگر ایک انسان کوڑے میں سے اپنا کھانا ڈھونڈ رہا ہے تو وہ آپ سے پوچھ ہوگی. اگر آپ اس انسان کو نہیں دیں گے, کتے کو کھلائی جائیں گے, تو آپ سے پوچھ ہوگی. کیونکہ وہ جو ڈاگی ہے اس کے لیے میٹر نہیں کرتا, اس نے بس کھانا ہے, اس نے بس پیٹ بھرنا, اس کے لیے میٹر نہیں کرتا چاہے وہ نیچے گری پڑی گندی کیڑیوں والی چیز بھی ہو. لیکن ایک انسان کی